أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن الأول ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. گفتگو اس عظیم الشان ہستی کے حوالے سے کہ جس کو اللہ نے کہیں پر کوثر سے تعبیر کیا، کہیں پر مرضیہ سے تعبیر کیا، اور کہیں پر سورہ ضحیٰ میں جب اللہ نے اپنی عطاؤں کا ذکر کیا تو آواز دی کہ ہم تمہیں ایک ایسی چیز عطا کریں گے جس کو تم پا کر راضی ہو جاؤ. راضیہ اللہ نے ان کو بنایا، ایک ایسی ذات کہ جس کے ارد گرد پوری کائنات گھوم رہی ہے، ایک ایسی ذات جس کا وجود اس پوری کائنات کے لیے ایک بابرکت وجود ہے، جو اگر نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جو اگر ہے تو سب کچھ ہے، جس کا وجود، جس کی گفتگو، جس کی ذات، جس کی ہستی. شاعر نے کہا یہ نہ ہوتی تو نہ دنیا میں سویرا ہوتا، گھر میں اللہ کے دن میں بھی اندھیرا ہوتا. ایک ایسی ذات جو کائنات کو نور عطا کرنے والی، ائمہ کو زندگی عطا کرنے والی، جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوتیں ملی، جس کے صدقے میں تمام کائنات کو اللہ نے ولایت کا تحفہ عطا کیا. ایک ایسی ذات کہ جس کی گفتگو بس اتنی ہی ہے کہ عقل بشری کو اللہ نے روک دیا. سمجھ نہیں سکتے ہو تم فاطمہ کیا ہے. اس لیے جب علماء نے تفسیر کیا اور آواز دی، سورہ قدر کی تفسیر کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کسی نے امام سے پوچھا یہ کون سی شب کی اللہ بات کر رہا ہے، یہ کون ہے شب قدر؟ تو مولا نے آواز دی شب قدر یعنی ہماری ماں فاطمہ زہرا. یہ وہ شب قدر سے مصداق تم جانتے نہیں ہو اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو، تمہاری حیثیت ہی نہیں ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے. ہاں تھوڑا سا بتا دیتے ہیں جو تمہارے کام کی چیز ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے جو بہتر ہے اس ایک رات کو شب قدر کہتے ہیں. تو آواز دیتے کون سے قرآن شب قدر میں نازل ہوئے ہیں؟
کیا یہ 11 قرآن ہیں جس کو اللہ نے فاطمہ کی آغوش میں نازل کیا ہے؟ وہ ائمہ معصومین ہیں، اتنی عظیم الشان ہستی، اتنی باکمال ذات کہ تاریخ جس کے احترام کو بیان کرتے ہوئے تاریخ نے جب لکھا کہ جب نبی کے پاس وہ ذات آ جائے تو نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائے۔ اب تو دنیا سمجھ لے کہ جس کا احترام ہر ایک پر واجب ہے اسے نبی کہتے ہیں، اور جس کا احترام نبی کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد۔ ایسی عظیم الشان ہستی، ایسی با کمال خاتون، اتنی با فضیلت خاتون کہ جب علماء نے ان کے بارے میں تحریر کرنا شروع کیا، یہ زمین و زمان، یہ تمام چیزیں، یہ عرش، یہ فرش، یہ آسمان، یہ دریا، یہ ستارے، یہ کواکب، یہ نجوم، یہ سب چیز اللہ نے سب کے صدقے میں خلق کی۔ محمد کے صدقے میں آسمانوں کو خلق کر دیا، علی کے صدقے میں عرش کو خلق کر دیا، حسن اور حسین کے صدقے میں اللہ نے کواکب و نجوم و دریا، زمین، سب کچھ خلق کر دیا۔ مگر علماء نے کہا یہ سب کچھ خلق ہو چکا تھا مگر پھر بھی ابھی پوری کائنات میں ایک تاریکی تھی، ایک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تو پھر پیغمبر نے آواز دی، پھر اللہ نے فاطمہ کے نور کو روشن کیا۔ ادھر فاطمہ کا نور روشن ہوا ہے، سورج کو ضیاء مل گئی، چاند کو چاندنی مل گئی، دریاؤں کو روانی مل گئی۔ اب یہ سمجھ میں آ جائے گا یہ حدیث جس چیز کو پیش کر رہی ہے اسی چیز کو حدیث قصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یا ملائکتی وسکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارض مدہیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکساء۔ یہ جو کچھ تم کائنات میں فرشتوں دیکھ رہے ہو، اے عرش نشینوں جو تم دیکھ رہے ہو، یہ دریا کی روانی، دریاؤں پر چلتی ہوئی کشتیاں، یہ روشن سورج، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ سب انہی پانچوں کے صدقے میں ہے جو ابھی چادر کے نیچے ہے۔ فرشتہ فوراً تڑپ کر پوچھتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، یہ پانچ کی بات ہو رہی ہے، یہ بتا دے یہ ہیں کون؟ کا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کائنات تو رسول کے ذریعے سے پہچانی جا رہی ہے، علی کے ذریعے سے پہچانی جا رہی ہے، آج یہ فاطمہ کیوں ذریعہ بنی ہے؟ کہا یہ دنیا کی معرفت نہیں ہے، اس اصل کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر کائنات کے ذرے ذرے کو پہچاننا ہے تو پہلے فاطمہ کی معرفت حاصل کرو۔ اگر یہ نہیں سمجھ میں آئی تو کچھ نہیں سمجھو گے۔ محور کائنات کا نام ہے بی بی فاطمہ، اس عنصر بشریت کا نام، عنصر ہستی کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ جو ہی بار بار پیغمبر نہیں ہے، دنیاوی رشتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ایک مفصل اس میں بحث ہے، ایک مفصل گفتگو ہے۔ یہ دنیاوی رشتے ہیں کہ کوئی کسی کا شوہر ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا بیٹا ہے۔ اللہ نے رشتوں کو سمجھانے کے لیے، ان ہستیوں کو پیش کرنے کے لیے ایک رشتے کا سہارا لیا ہے۔ ورنہ فاطمہ اس محور کا نام ہے کہ اگر فاطمہ آپ دیکھ لیں، یہ رسول کے بدن میں درد کیوں ہو رہا ہے، یہ اہل بیت پریشان کیوں ہیں، آج فاطمہ کے پاس سب کو جانے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور تاریخ یہ بتاتی ہے سب کے سب چادر میں تھے، لیکن جب تک فاطمہ نہیں گئی تب تک یہ مکمل نظام نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ولایت کو سمیٹا جائے تو اس ایک نقطے کو کہتے ہیں جس کا نام فاطمہ ہے۔ جب فاطمہ نور افشانی کرے تو کوئی نبی بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد یہ وہ ہستیاں نہیں ہیں، اللہ نے دنیا کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے ان کو رشتوں کا سہارا دیا گیا۔ ہم پہچانے کیسے، ہم جانے کیسے؟ ورنہ جب آدم
روایت کے جملے ہیں جب آدم خلق ہو رہے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ کہ جب میں آدم کی ایک پتلا پورا بنا دوں اس میں اپنی روح کو ڈال دوں تو تم سب کے سب اپنے سجدے میں آدم کے سامنے سجدے میں گر جانا. سب کے سب سجدے میں گرے ہیں. اور تاریخ اور جو اسلامی تعلیمات اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ فرشتے سجدے کی طرف جا رہے ہیں اور آدم اٹھ رہے ہیں کیونکہ روح پڑ گئی ہے. روح کا تقاضا یہ ہے کہ جب جس جگہ پہنچ جائے وہاں حرکت آ جاتی ہے, وہاں تحرک پیدا ہوتا ہے. جیسے ہی آدم خلق ہوئے ہیں پوری عرش کے نشینوں کو آدم نے دیکھا کہ سب سجدے میں ہیں. سجدے سے سر اٹھایا, دیکھا عرش پروردگار ہے. کچھ انوار ہیں جو عرش کی بلندیوں کے اوپر, کچھ انوار ہیں جو عرش الہی پر کوئی سجدے میں مصروف ہے, کوئی رکوع میں مصروف ہے, کوئی ذکر پروردگار کر رہا ہے. ایک لمحے کے لیے آدم کا پروٹوکال ہے بھائی, اتنا معمولی چیز نہیں ہے جس کو خلق کرنے کے لیے اللہ نے اپنے معصوم فرشتوں کو جھکا دیا. ایک لمحے کے لیے احساس ہو گیا اتنا بڑا انتظام, میں کتنا عظیم الشان اللہ نے مجھے بنایا, پوری کائنات کو میرے لیے خلق کر دیا, معصوم فرشتوں کو جھکا دیا. عرش پر چمکتے ہوئے انوار کو دیکھا, ذرا سا دل میں تصور آیا شاید میں آیا ہوں اس کے آنے کے لیے اللہ نے ان انوار کو بھی روشن کیا ہے. فوراً ندائے پروردگار آئی, خبردار آدم یہ نہ سوچنا کہ یہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. آدم اگر یہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا. صلوات پڑھ دے محمد اتنی عظیم ہستیاں اور ان تمام ہستیوں کے مرکز کا نام ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. ایک عظیم الشان ہستی کہ جس نے خدا کی قسم صنف نسواں کو عزت بخشی. ایسے ماحول میں یہ زمانہ ہمارا مرد سالاری کا مذہب ہے, سماج ہے. یہ جو ہمارا زمانہ ہے, جو سماج ہے, ایک انسانوں کے جو مردوں کی حکومت کا سماج ہے. وہ کوئی بھی کہے کائنات میں خواتین کی عزت بن کر جو آئی ہے اس کا نام صدیقہ طاہرہ ہے. آپ دیکھیں ایسا سماج جہاں پر بیٹیوں کو بے غیرت دفن کر کے فخر کرتے تھے. عرب کی آپ تاریخ دیکھیں, بیٹیوں کو دفن کرتے تھے اور اس دفن کرنے کے اوپر فخر کرتے تھے کہ پیغمبر نے اس کو اپنی بطن سے بھگا دیا تھا. اور آواز دی تھی من لا یرحم ولا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس کے اوپر رحم نہیں کیا جاتا ہے. اپنی 7 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد پیغمبر کے سامنے آ کر کلمہ پڑھا ہے. پیغمبر نے کہا تمہارا اسلام تو قبول ہے, میرے سامنے نہ آیا کرو. اس لیے اس انسان نے اپنی 7 بیٹیوں کو دفن کیا تھا, اور اس حالت میں کہ سب سے آخری بیٹی کو تب اس نے دفن کیا تھا جب بیٹی 3-4 سال کی ہو گئی تھی. یہ ملعون اپنی بیٹی کے لیے قبر کھود رہا تھا اور بیٹی باپ کی مددگار بن کے اپنی قبر کی مٹی ہٹا رہی تھی. اور اس کو ترس نہ آیا, اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے. پیغمبر نے اس سماج میں ایسا مقام پیش کیا کہ جو سماج اپنے زمانے میں اپنی بیٹیوں کو زمین میں دفن کر کے فخر کر رہا تھا, فخر کائنات اپنی بیٹی کا احترام کر رہا تھا. اور اسی لیے کہا کہ جھوم کر جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے اس کی تعظیم کو یوں شاہ مدینہ اٹھے. صلوات پڑھ دے محمد اس کی عظمت, تمام تر عظمتیں ایک طرف, یہ بات ہو گئی. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا کہ وہ ذات جس کے صدقے میں پوری کائنات کو اللہ نے خلق کیا, جس کے صدقے میں اللہ نے زندگیاں دی, سب کو بنایا, وہ ذاتیں اکیلے کیوں رہ گئی؟ وہی مسئلہ وہی بنا کر رکھ گیا, اور وہ ہے جس کو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے. ذکر اہل بیت. میں ایک جملہ کہوں آپ کے سامنے, جس طریقے سے دواؤں کے دیکھنے سے مرض کا علاج نہیں ہوتا. دوائیں دیکھتے رہیے, ڈاکٹر نسخے دیکھتے رہیے, دوائیں خرید کے لے آئیے, دوائیں دیکھتے رہیے, یقین جانیے مر جائیں گے مگر علاج نہیں ہوگا. اہل بیت زندگی کا علاج ہے, مگر شرط یہ ہے دواؤں کے کھانے سے جسم ٹھیک ہوتا ہے, ان کو کردار میں اتارنے سے کردار سنورتا ہے.
شرط یہ ہے کردار میں اتارو. خالی ان کو دیکھنے سے، ان کو سننے سے، فخر کرنے سے. اہل بیت کردار کا نور ہے، اہل بیت کردار کی طاقت ہے، اہل بیت. اور نتیجہ ہمارے سماج میں آپ دیکھ لیجئے، ہمارا سماج کیسا ہے آپ دیکھ لیجئے. یہاں پر بیٹھنے والے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مشکل ہے. اہل بیت تو مشکل کشا ہے، تو مشکل کیوں ہے؟ اسی لیے تو شاعر نے جب مجھے 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں، میں بار بار سنا دے رہا ہوں آپ کو. تو مشکل کشا ہے اہل بیت، تو مشکل ہمارے یہاں کیوں ہے؟ تو 4 مصرے اور یاد آگے سنا دیتا ہوں کہ بیٹھا ہے مشکلات کے چکر میں ہار کے، وہ بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اہل بیت تو مشکل کشا ہیں. جب ہماری زندگی میں علی ہے تو پھر مشکل تو ہونا نہیں چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب مشکل ہے تو اس کا مطلب علی نہیں. ایک چیز کو ہر گھر میں ایک مشکل ہے. میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے کروں. ہمارے سماج کی مشکل کیا ہے؟ جو میری ذمہ داری اور آپ سب کی ذمہ داریاں اس کو سمجھتے ہیں، اور جب ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے تو سماج تباہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور سماج کیا چھوڑ دیجیے، جن کے سجدے میں کائنات خلق ہوئی ہے، اگر ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا ہے تو ان کو زمانے والوں نے بظاہر ختم کر دیا. آپ دیکھ لیجیے، اولین و آخرین، آدم سے لے کر قیامت تک ایک بڑی تعداد ہوگی جو وہ ہمیشہ یہی کہتی رہی ہے. ایک آخری دور جو عدل و انصاف کو، وہ اس کے علاوہ ساری زندگی محنت کرتے رہے، لیکن ان کی ایمان لانے والے بہت کم تھے. جناب نوح نے ساری زندگی زحمت کی، 950 سال تبلیغ کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ 60 لوگ. جناب ابراہیم کوئی نہیں، جب نکلے ہیں تو آپ ہیں اور آپ کی بیوی ہیں، اور جناب لوط وغیرہ جو بات کی جاتی ہے، جناب جتنے بھی انبیاء کو آپ دیکھ لیجئے. مسئلہ کیا تھا کہ جب سب کچھ ان کے پاس اچھائی تھی تو لوگوں نے ان کی پیروی کیوں نہیں کیا؟ اس کی ایک وجہ تھی، ہم اتنے ظاہر اور کوتاہ نظر لوگ ہیں کہ ہمیں ہمارے پیٹ اور ہمارے جسم کی زینتوں سے آگے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. سماج میں ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ اور اپنے آپ کو حاضر و ناظر جان کر کے پورے سماج کا سب سے پست انسان میں ہوں. یہی انسان کی ہونی چاہیے. سماج میں کس نے تباہ کیا ہر چیز کو؟ میں سب سے بہتر ہوں. اس نے انسانوں کو تباہ کر دیا، اور آج ہر انسان اپنے آپ کو بہتر بنانے کی وجہ سے پورے سماج کو خراب کیے دے رہا ہے. اور اس نتیجے پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں خود معلوم نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. آپ دیکھ لیجیے کتنے لوگ ہیں سماج میں، کتنے ہیں. ہمیں معلوم ہے فلاں انسان کا کام اچھا نہیں ہے، جانتے ہیں، مولانا سے پوچھیں گے مولانا یہ دھندا کیسا ہے، کرے کہ نہ کرے؟ نہیں. اب بیچارے مولانا بھی بولتے ہیں. مولانا تو آج کے زمانے میں بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، مولانا تو ہمارے یہاں جیسے اس لائٹ میں وہ جھاڑ اور فانوس نہیں لگا دیے جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، استعمال کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ایک تلخ حقیقت ہے. ہمارے سماج میں عالم دین جو قوم کی اصلاح کے لیے آتا ہے، اس کو لوگ لا کے سجا کے رکھ دیتے ہیں. بدلنا نہیں ہے. مولانا صاحب آپ بدل جائے تو اچھا ہوگا، ہمیں نہیں بدلنا. نتیجہ یہی آپ دیکھیں، ہمیں بدلنا نہیں. تو میں ایک جملہ کہوں گا، اور ہمیشہ میں اس چیز کو کہتا ہوں، عالم کا صحیح استعمال کردار کو سنوارنے اور علم کو حاصل کرنے کا ہے. ورنہ اگر نمازیں پڑھنا مقصد ہو تو امت نماز پڑھتے پڑھتے اس کو مار دیتی ہے جو اس کے صدقے میں اللہ نے نمازوں کو اہمیت اور نماز کو منزلت اور اس کو عظمت بخشی ہے. آپ دیکھیں علی محراب میں کیوں مار دیے گئے؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے نماز کمال کا ذریعہ ہے. علی تو صرف ایک نماز پڑھانے والے ہیں. جس سماج میں علم اور عالم کو درجہ نہ دیا جائے اس سماج کے عالم کو ہی نمازی ہی دور کر دیتے ہیں. ہر دور میں ایسا پیش آیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ہم اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے. آپ بدل جائیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں. رشتے اسی لیے خراب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر بہو گھر میں آئے
اور گھر میں پہلے سے ساس تو موجود ہوتی. اچھا یہ ہر گھر کی داستان ہے کہ اپنی ساس کا تو رونا ہر کوئی روتا ہے لیکن بہو کو ہر کوئی رلاتا ہے. یہ پتہ نہیں یہ سماج کب بدلے گا مجھے نہیں معلوم ہے. سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, سب سے بڑی مصیبت یہ ہے جب ظلم کی پریبھاشا اور ڈیفینیشن ہم کو پتا ہو لیکن ظالم کو پہچاننے میں چوک کر جائیں. ظلم سب کو پتا ہے, ظالم کو ہم پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں. یہی وجہ ہے ہمارا سماج جو بنا ہے, یہ مصیبت کہاں آئی؟ ہمارا سماج جو بنا ہے اس سماج کی سب سے بڑی مصیبت ہے ہم کسی کی 1000 نیکیاں بھلانے کو تیار ہیں, ایک برائی نہیں بھلا پاتے. آپ دیکھ لیجیے جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ جا رہے ہیں, ایک جگہ پہنچے اور دیکھا کہ ایک جانور ہے جو سڑا ہوا پڑا. وہاں پاس پہنچے تو فوراً حواریون نے کہا کہ نبی اللہ یہاں سے چلیے, بڑی بدبو آ رہی ہے, بڑی بدبو آ رہی ہے, یہاں سے چلیے, یہاں رہا نہیں جا رہا ہے, یہ جانور بدبو کر رہا ہے, یہاں رہیں گے تو ہمیں بیماری ہو جائے گی, پریشان ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. 1000 عیب اس جانور کے اندر تلاش کرتے رہے. جناب عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے دیکھا, کہا سبحان اللہ, اللہ نے اس جانور کے دانت کتنے خوبصورت بنائے ہیں, اللہ نے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت بنائی ہیں, اللہ نے اس کا وجود کتنا پیارا بخشا ہے. اب تو انسان سیکھے, اگر سماج میں اس کو واقعی ایسے جینا ہے جیسے خدا چاہتا ہے تو برائیوں میں نہیں, انسانوں میں اچھائیوں کو تلاش کرو. یقین جانیے اگر ہم نے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھنا شروع کر دیا تو برائیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. آج کیوں یہ ہر دور میں اہل بیت کو کیوں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا انہوں نے کسی کا مال لوٹا تھا, انہوں نے کسی کو ظلم کیا تھا. ہماری مصیبت یہ تھی کہ ہم نے اپنی خواہشات کی خاطر ہمارا فائدہ ہو جائے بس, اور ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ان کا کیا ہوگا, ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی. آپ دیکھیں کس کی یہ حیثیت تھی کہ وہ اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر ظلم کرتا. نبی کا آخری وقت, اور کسی نے آ کر کان میں ایک بات کہی, یہ یہاں پہ دفنانے میں لگے ہوئے ہو, وہاں پہ کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک واقعہ ایک چیز, ایک حقیقت ہے کہ جب ضعیفی آتی ہے, جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ چیزیں بھی ہم کو اٹھنے دے دیتی ہیں جن کو ہم جوانی میں اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہلکی کھانسی بھی آ جائے تو اس کا بھی علاج کبھی کبھی دوبھر ہو جاتا ہے بڑھاپے. اسلام کے اوپر ضعیفی اسی دن آ گئی جس دن نبی کا دنیا سے جانا ہوا. وہ لوگ جن کی آواز نہیں نکلتی تھی آج وہ نبی کے سامنے, نبی کی آل کے سامنے گستاخیاں کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں کیا کر رہے ہو, وہ سقیفہ میں سارے لوگ اکٹھا ہیں, یہ حقیقت ہے. اور تمام عالم اسلام کی کتاب میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں, سب سے, تمام عالم اسلام سے, بغیر کسی تفرقے کے, نہ شیعہ نہ سنی نہ کوئی کچھ نہیں, ہم سب کو قیامت کے دن اپنے عمل کا حساب دینا ہے. وہاں پر فرصت نہیں ملے گی, ابھی وقت ہے, بدل جاؤ. سب سے بڑی مصیبت کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے تاریخ میں کیا کیا ہوا, مگر پھر بھی وہاں پر جب آتی ہے تو اپنی باتوں کو بدل دیتے ہیں. قیامت کے دن بدلنے کی وجہ سے نہیں, اگر ہم آج نہیں بدلے تو پھر ہم کو بدلنے کی فرصت نہیں ملے گی. فاطمہ کی عظمت تمہیں نہیں معلوم؟ کس مسلمان کو نہیں پتا فاطمہ کی عظمت؟ کس کو نہیں پتا علی کی عظمت؟ کس نے علی کی عظمت کو نہیں جانا؟ بڑی بڑی ہستیوں نے یہی جملہ کہا تھا, اگر آپ نہ ہوتے تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا. علی جس سماج میں رہے اس سماج میں کبھی شر نہیں آ سکتا. مائیں معذور ہیں علی جیسا بچہ پیدا کرنے کے لیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کی ظاہری طور پر نہیں بنی ہے. آپ دیکھیں یہ آج ہماری ذمہ داریاں یہی پر, اہل بیت کو سب سے بڑی مصیبت کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کیونکہ لوگ خاموش تھے اپنے ظاہری فائدوں کی خاطر. جیسی کان نے کہا ہے, یہاں سے یہ لوگ پہنچے سقیفہ, اور وہاں جانے کے بعد احتجاج دیکھیے. آپ دیکھیے خاموش مزاجی جب آ جاتی ہے سماج میں تو وہ سماج تباہ ہو جاتا ہے.
اور آج ہمارے سماج کی یہی مصیبت ہے. صرف مجلسوں کے اندر غور کریے, اگر جس سماج میں اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سماج کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, نہیں ہو سکتی ترقی کبھی بھی. ہاں مجلسیں چونکہ بچپنے سے کرتے چلے آئے ہیں اس لیے کرتے رہیں گے, لیکن ایک جملہ کہوں گا, جو مجلسیں ہمیں تبدیل نہ کر پائے ان مجلسوں کے اوپر غور ضرور کرنا چاہیے. ایک حقیقت ہے اس کو, چونکہ میں نے عرض کیا دنیا میں مجھے کسی کو حساب نہیں دینا, نہ آپ کو مجھے حساب دینا ہے نہ آپ کو مجھے حساب دینا ہے. جس کا ذکر ہے اسی کو حساب دینا ہے. یہاں پر وہ بولا جائے جس کو وہ پسند کرتے ہیں, آپ وہ سنیں جو آپ پسند کرتے نہیں, بلکہ وہ دیکھیں جو اہل بیت پسند کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی جیسے ہی وہاں پہنچے استدلال دیکھیے کیا پیش کیا, ہم مہاجر نبی کے شجرے سے ہیں. شجرہ کوئی جانے یا نہ, سادات ضرور جانتے ہیں شجرے کو. شجرہ سبھی جانتے ہیں عام طور پر, اور دوسری قوموں میں 4-5 پشت کے اوپر نہیں ہوتا ہے, وہ شجروں کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے, ان کو معلوم ہوتا ہے. لیکن سادات کو چونکہ بہرحال, لیکن ایک بات بتاؤں, سید ہونا فضیلت نہیں ذمہ داری ہے, یہ ضرور دھیان میں رہے. یہ جو سر پہ کالا امامہ ہے نا, یہ فیشن نہیں, ایک ذمہ داری ہے. لیکن آج کی مصیبت یہ ہے لباس زینت بن گئے اور شجرے فضیلت بن گئے, اسی میں ہم کھو گئے. شجرہ فضیلت نہیں, ایک ذمہ داری ہے. عام انسانوں کے نسبتاً سادات کی ذمہ داری 2 برابر ہو جاتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. پہنچے وہاں پر صرف 3 لوگ. دلیل, ہم نبی کے جانشین بنیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نبی کے شجرے سے ہیں. ہمارا اور نبی کا خاندان ایک ہے. مولا کائنات نے کسی کو نہج البلاغہ میں بڑے پیار سے بیان کیا ہے. ایک درد, نہج البلاغہ ایک کتاب نہیں, ایک درد بھری کتاب ہے. علی کا درد نہج البلاغہ میں ظاہر ہوا ہے. چاہے دیکھیں جہاں پر آپ نے زمین و آسمان کی خلقت کو بیان کیا ہے, جہاں توحید کو بیان کیا ہے, جہاں رسالت کی آمد کو بیان کیا ہے, وہیں پر اہل بیت کے مظالم کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ظلم ایک ذکر ہوا ہے, جب لوگوں نے کہا کہ خلیفہ معین ہو چکے ہیں, کہا کس وجہ سے, کہا اس لیے کہ وہ نبی کے شجرے سے تھے. کہا نبی کے شجرے کا خیال رکھا گیا, نبی کے پھلوں کو بھلا دیا گیا. ہم ثمرے نبوت تھے, ہمیں بھلا دیا گیا. یہ کیوں ہوا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے امت کی خاموشی. اور جب امت خاموش ہوگی تو ایک درد سماج کے سامنے ظاہر ہوگا. سقیفہ گزر چکا. آج ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آج ہم نے کیا سوچا؟ کیا آج مدینے میں یہ آواز ختم ہو گئی کہ بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ ظلم ہوئے تھے جو دن پر پڑھتے تو رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے؟ 2 چیزوں کی آج بھی اہل بیت کو ضرورت ہے. اور ایک ہے کردار, دوسرا ہے کردار کے ساتھ ساتھ وہ مزاج بنے جو اہل بیت پر قربان ہونے کا جذبہ رکھا جائے. اگر یہ 2 چیزیں ہیں ہمارے یہاں, بڑی آسانی سے ان چیزوں کو کبھی ذکر, اصل میں اتنا اختلافی بیان کیا گیا ہے, اتنا اختلافی اس کو کر دیا گیا کہ ہم لوگ اس کو بولنا ہی نہیں چاہتے. آپ سے میں ایک بات عرض کروں کہ اگر آپ کو شاید یہ بیان بیان کہ اگر کسی بھی خوبی کو سمجھنا ہے تو اس کے مقابلے کی چیز کو سمجھنا پڑے گا آپ کو. اور اس کی بہت سی مثالیں اگر آپ غور کریں جا کر دعائے جوشن صغیر میں بہت پیار سے اللہ کے معصوم علیہ السلام نے اس میں ذکر فرمایا ہے. اور اس طریقے سے بیماری اور صحت, غریبی, امیری, سب کو اس طریقے سے کمپیئر کر کے امام نے بیان کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر صحت کو صحیح سے سمجھنا ہے تو بیماری کے درد کو سمجھنا ہوگا. جنہیں بیماریاں پتہ نہیں ہوتی, جنہیں غربت پتہ نہیں ہوتی, جنہیں پردیسیت پتہ نہیں ہوتی, وہ کبھی بھی اس کی اپوزٹس کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے علماء نے ایک فلسفی بیان جاری کیا کہ ہر چیز اپنے ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہے, ہر چیز اپنی اپوزٹ کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہے. اہل بیت کو کبھی نہیں سمجھ سکتے ہو چونکہ 2 خط 2 لائنیں معین ہو چکی ہیں. ایک جو ہم دن رات ہر نماز میں, کوئی بھی نماز ہو اس کا پڑھنا ضروری ہے, اور وہ ہے سورہ الحمد.
کچھ نمازیں ایسے ہیں جس میں دوسرا سورہ نہیں ہے، لیکن سورہ الحمد کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ کہ اس کی وجہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ کسی نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آواز دی نحن الصراط المستقیم، ہم صراط مستقیم ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اگر خدا کی ابدیت کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے وابستگی ضروری ہے، لیکن یہ اہدنا الصراط المستقیم تک نہیں ہے، غیر المغضوب بھی ہے۔ اگر صراط مستقیم کو سمجھنا ہے، جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں اگر ان کو سمجھنا ہے، تو جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے ان کو بھی سمجھنا ہے کہ غضب کن کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آواز دی فاطمہ میرا حصہ ہے، ان اللہ یغضب بغضب فاطمہ ویرضى لرضاها، اللہ فاطمہ کے غضب سے غضبناک ہوتا ہے، اس کی مرضی سے راضی ہوتا ہے۔ تو اب تاریخ میں دیکھو فاطمہ راضی کس سے تھی، غضبناک کس سے تھی؟ صلوات پڑھیں محمد۔ اور اگر یہ نہیں سمجھیں تو کرتے رہو، دنیا میں نہیں، نمازیں کمال نہیں ہیں، کمال تک پہنچنے کا ذریعہ سیڑھیاں ہیں یہ۔ اب سیڑھی سے بہتر کوئی مثال نہیں تھی، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے نماز کو سیڑھی کہہ دیا تو کل یہ پروپیگنڈا ہو جائے کہ مولانا نے نماز کو سیڑھی کہی۔ سیڑھی کا کام کیا ہوتا ہے؟ سیڑھی کا کام ہوتا ہے پستیوں سے بلندیوں کی طرف لے کر جانا۔ نماز کا کام ہے پست انسان کو معراج تک پہنچانا۔ معراج نام ہے محبت محمد و آل محمد۔ اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ گئے تو پھر ہر دور میں ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ پائیں گے۔ آج کے دور کی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلے قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے اختلافات کو دور کریں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک جملہ کہا، میرے لیے فضیلت سید ہونا نہیں ہے، میرے لیے فضیلت شیعہ ہونا ہے، علی کا عاشق ہونا ہے، علی کے اوپر قربان ہونا ہے۔ یہ ہے ہاشمی ہونا۔ اگر فضیلت ہوتا تو ابو لہب ملعون نہ بنتا۔ ہاشمی ہونا اگر فضیلت ہوتا تو بنی عباس کے اوپر لعنتیں نہ بھیجی جا رہی ہوتی۔ ہاشمی ہونا فضیلت نہیں ہے، علی والا ہونا فضیلت ہے۔ اس کو سمجھنا ہوگا، اور اس سے زیادہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اہل بیت علیہ السلام نے ساری زندگی کوشش کی فاطمہ الزہرا کو پہچنوایا جائے اور ان کے دشمنوں کو بے نقاب کیا جائے۔ آسان بات نہیں ہے کہ جب کسی نے آ کر کہا کہ مولا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہاں پر سلوات کی تسبیح نہیں کہی امام، توجہ چاہوں گا میں آپ سے، مولا کروں کیا؟ کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، ذکر کیا کر اللہم لعن الجبت والطاغوت، جنہوں نے زہرا کے اوپر ظلم کیا ان کے اوپر لعنت کیا کرو۔ یہ معصومیت کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ تک پہنچنے کے لیے ان مشکلات کو سمجھنا پڑے گا جس نے فاطمہ کو رلایا ہے۔ کسی نے آ کر امام سے کہا، دشمن زہرا کے نام پر اس نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا۔ اور نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ کہا یہ نام رکھا ہے۔ کہا یہ نام بدل دو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کہا نام کیا رکھے؟ کہا فاطمہ نام رکھ دو، یہ اللہ کا سب سے محبوب نام ہے فاطمہ۔ اور تنہا فاطمہ نہیں، اللہ نے فاطمہ نام اس لیے دیا کیونکہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں سے جہنم کو دور کرے گی۔ جہنم فاطمہ کے چاہنے والے اور اولاد نبی کو چاہنے والوں کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ آیا ایک انسان مولا کے پاس، بس میں نے 2-4 جملے آپ کے سامنے بیان کرنے اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیوی کے ذکر کو بیان کیا جائے، ان کی عظمت کو بیان کیا جائے، اور ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں خدا کے لیے ان سب کو ختم کیا جائے، ہم سب ختم کریں۔ اگر دنیا میں رہنا ہے تو مچاؤ جتنا ہنگامہ کرنا ہو، لیکن اگر روز محشر خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اگر روز محشر علی سے پروانے نجات چاہیے تو دنیا میں علی والا بن کر رہو۔ علی وہ ذات کا نام ہے، اپنوں کو تو چھوڑ دیجئے،
اگر قاتل بھی اس کے سامنے اس کا چہرہ اترا نظر آئے اور ڈاکٹر یہ کہے علی شہد آپ کے لیے فائدہ مند ہے، تو مولا نے کیا کہا، حسن اس کو پلا دو، اس کا چہرہ اترا جا رہا ہے۔ کردار علی نے علی کو زندہ کیا، اور ہم لوگوں کے منہ سے نوالا چھین لیں۔ ایسے ایسے ہم ہو گئے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہو کہ انسان ادھر جا کے گڈھے میں گرے گا تو اور کیسے دھکا ماریں گے۔ یہ کہاں سے مصیبت آئی؟ کیونکہ علی وجود کا حصہ نہیں بن پائے، اور جب علی وجود کے حصے میں آ جائیں تو پھر اپنا نقصان فائدہ نظر نہیں آتا۔ تاریخ نے دیکھا ہے علی کی محبت میں گھر لوٹ لیے گئے، مگر علی کی محبت نہیں چھوڑی۔ معمولی چیز نہیں ہے، ان سب چیزوں کو اگر دیکھا جائے، آج ہم سے 2-4 روپے میں ہم علی کا سودا کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے زندگیاں علی کی محبت میں قربان کی ہیں، ورنہ کیا تھا، میں سمیت مار کو ایک برا بھلا ہی تو کہنا تھا، کر لیتے تقیہ، نعوذ باللہ کر لیتے۔ علی کی محبت تو دل میں ہے، زبان پہ آ جائے تو کیا مسئلہ ہے، مگر میسم نے زبان کو بتایا عشق علی میں تقیہ نہیں کیا جا سکتا، یہاں نہیں ہوگا۔ میری زبان کتنے دن جی لوں گا، 10 15 20 سال اور جی لوں گا، لیکن نہیں، اگر علی کے عشق میں مر گیا نا، ایک اللہ اس ایسی زندگی عطا کرے گا جس کے بعد موت نہیں ہے۔ جو سمجھ گئے وہ کامیاب ہو گئے، جو نہیں سمجھے وہ آج تک ذلتوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو ذلتوں کے چاروں طرف بٹھا کر پھنسا کر بیٹھ گئے ہیں۔ ان غریبوں نے بتایا علی کی محبت میں جیا کیسے جاتا ہے۔ دنیا داری نے انسانوں کو تباہ کر دیا۔ کوئی آیا انسان امام کے سامنے، چلے امام ہے، امام نے ایک جملہ پوچھا، آیا چہرہ اترا ہوا تھا، آج بھی ہمارے سماج میں اتر جاتا ہے چہرہ، کیا کیا جائے، بات گھوم پھر کے آ جاتی وہی تھا۔ بیٹی کسی گھر میں پیدا ہو جائے، مبارکباد بھی لوگ لینا نہیں چاہتے عام طور پر۔ قرآن نے بھی اسی چیز کو بیان کیا۔ یہ کیوں ہے؟ یہ باپ اپنی بیٹی کی مبارکباد کیوں نہیں لینا چاہتا؟ کہ کائنات میں کچھ ایسے بے غیرت اولاد بیٹوں والے ہیں جو ہماری بیٹیوں کو ستائیں گے، ورنہ بیٹیاں تو زینت ہیں۔ بیٹیاں جس گھر میں آ جائیں اس کے باپ کے اوپر جنتیں واجب ہو جاتی ہیں۔ بیٹیاں وہ نیکیاں ہیں کہ اللہ خلق کسی کے گھر میں کر دے تو حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جس کے ہم پٹاخے پھوڑتے ہیں سارا حساب کتاب اسی کا ہوگا۔ بیٹوں کے اوپر نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا، نیکیوں پر حساب نہیں۔ ہم حساب دینے کو تیار ہیں، ثواب لینے کو تیار نہیں۔ یہ ہماری ایک مصیبت بن گئی ہے۔ آیا انسان چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا، تم کو بیٹی ہوئی ہے۔ امام نے جملہ کا زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، اللہ اس کو رزق دے گا، ٹینشن تمہیں کیوں ہے؟ پیٹ پر لاتے گھومو گے، پیٹ پر تو ہمیں لاتے، زمین جیسے ہمارا وزن اٹھائے تمہارا بھی وزن اٹھائے، اس بیٹی کا بھی وزن زمین اٹھائے گی، رزق اللہ دے گا جیسے تم کو دیتا ہے۔ باتیں ہوتی رہی۔ امام نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا فاطمہ نام رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے امام نے سر کو جھکا کر رونا شروع کر دیا۔ ایک جملہ امام کہتے ہیں، دیکھو نام فاطمہ رکھا ہے، اپنی بیٹی کو کبھی تماچے نہ دلائے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ سنیے گا، ایک انسان ہمارے گھروں میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے، خدا ہم سب کو ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شوہر ہے، غصہ ہو گیا کسی دن کسی وجہ سے، بیوی پر ناراض ہو کے کچھ بات ہو گئی ہوگی، اس نے اپنی بیوی کو ایک تماچا مار دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد غصہ اترا، پہنچا اپنی بیوی کے پاس، معاف کر دو، غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں، وہ تو میں نے اسی وقت معاف کر دیا، اسی وقت میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ کہا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی، غلطی ہو گئی ماں۔ کہا آپ بالکل اپنا دل ہلکا کر لیجئے، میں نے آپ کو اسی وقت معاف کر دیا، بس ایک گزارش ہے۔ بولے وہ کیا؟ کہا اب جب کبھی غصہ آئے تو میرے بچوں کے سامنے مجھے مت مارنا، تم نے جب مجھے تماچا مارا تھا میرا بیٹا دیکھ رہا تھا، بیٹے کے سامنے مت مارنا۔ ارباب اعزا، ارباب اعزا، ارباب اعزا، ماؤں کو بچوں کے سامنے نہیں مارا جاتا ہے، ماؤں کے اوپر ظلم بچوں کے سامنے نہیں کیا جاتا ہے۔ آج سنیں کہ کائنات کی سب سے محترم خاتون حسن اور حسین سامنے کھڑے ہیں،
ماں کے اوپر تماچے برسائے جا رہے ہیں، ماں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، ماں کے اوپر طغیان ہے، ماں کے اوپر ایک ہنگام خیز موقع ہے کہ جب بی بی کے اوپر ایسا حملہ کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوا بی بی کے ساتھ۔ ہاں ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ جب گھر پہ ہجوم آیا ہے، اے ارباب ازا، کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، کل میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کتنی بھی بڑی مصیبت آئے بیٹیاں بڑی صبردار ہوتی ہے۔ کچھ بیٹیاں تو اپنے سسرال کی مصیبتیں اس لیے اٹھا لیتی ہیں کہ کہیں میرے باپ کو پریشانی نہ ہو، میرے بھائی پریشان نہ ہو، کوئی بات نہیں، ظلم سہی لیں گے، باپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے، باپ کو پریشانی نہیں ہونے دیں گے۔ اے عزادار، علی جیسا شوہر ہے، فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے، فاطمہ کے بازو نیل ہو چکے ہیں، فاطمہ کے رخسار نیلے ہیں۔ اے عزادار، فاطمہ کیسے رہتی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک جملہ ضرور کہوں گا، بی بی نے علی سے بتایا کہ کچھ نہیں مگر علی کے اندر سب کچھ ہے۔ جب حسنان مسجد کی طرف گئے، ایک جملہ کہتا بابا اما دنیا سے گزر گئی۔ میرا نور مختار لکھتا ہے علی جیسا شیر مسجد کے دروازے میں کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ مختار لکھتا ہے جو گھر فاطمہ اور مسجد کا ایک دم قریب تھا، علی کو کافی دیر ہو گئی۔ فاطمہ کے دروازے پہنچتے پہنچتے، اے فاطمہ تم نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا، اے فاطمہ تم تو چلی گئی علی درد دنیا برداشت کرنے کے لیے۔